بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی 2021 کے بارے میں رپورٹ شائع ہوئی اور جس پہ بڑا شور مچا ہوا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کرپشن پہلے کی نسبت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ یہی کرپشن گزشتہ ادوار حکومت میں بڑھتی تھی تو اپوزیشن اس حکومت کے خلاف اس رپورٹ کو استعمال کرتی تھی۔ آج موجودہ اپوزیشن اس حکومت کے خلاف اس رپورٹ کو استعمال کر رہی ہے۔ کل عمران خان صاحب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پہ کیا کہا کرتے تھے، پہلے اس کی بھی جھلک بھی آپ کو اس پروگرام کے اندر دکھائیں گے، اور اس کے بعد کیوں اتنی سنجیدہ لیا جاتا ہے اس رپورٹ کو۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی یہ رپورٹ کتنی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے، اس پر کریں گے بات۔ ساتھ ہی ذکر ہوگا کہ آج وفاقی کابینہ نے فوجداری قوانین میں ترامیم کی بڑی منظوری دی ہیں، اس کے کیا مضمرات ہیں، اور ساتھ ہی ایک اور اہم جو بات ہوئی ہے، لاہور ہائی کورٹ نے اربن راوی ریور پروجیکٹ ہے اس کو کالعدم قرار دیا ہے، اس کا فیصلے پر کیا اثر ہوگا، اس پر کریں گے بات۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے حوالے سے ماضی میں موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کیا کہا کرتے تھے، ذرا ایک جھلک سن لیتے ہیں، پھر بات آگے بڑھا۔ پاکستان کی حکومت دنیا کی کرپٹ ترین حکومتوں میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق سمجھی جاتی ہے۔ لوگ کیا، میں کینیڈا کے ٹی وی کے اوپر گیا، کینیڈا میں وہاں اپیل کی، انہوں نے مجھے صاف صاف پوچھا کہ جی آپ یہ پیسہ جائے گا نہیں لوگوں کے پاس، یہ تو کرپشن میں پیسہ چلا جائے گا، صاف انہوں نے میرے سے پوچھا۔ جب آپ کی گورنمنٹ کے اندر بڑے بڑے مجرم بیٹھے ہوں، چوری کے سارے ریکارڈ توڑ دیے جائیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہے کہ پاکستان نے ماشاءاللہ ایک ہی جگہ ترقی کی اور وہ کرپشن میں ترقی کی ہے، تو پھر عوام کی خدمت، عوام جب کرپشن ہوتی ہے تو عوام کرپشن کی قیمت مہنگائی کے ذریعے دیتی ہے۔ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو دنیا میں ہر ملک میں دیکھتا ہے کتنی کرپشن ہے، اس کا نام ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل۔ اس کے مطابق پچھلے 4 سال میں پاکستان میں جو کرپشن اور ٹیکس کی چوری ہوئی وہ ہے 8,500 ارب روپیہ۔ یہ آپ کا پیسہ چوری ہو رہا ہے، اس کی قیمت آپ ادا کرتے ہیں مہنگائی کے ذریعے۔ اور یہ صاحب وزیر اعظم عمران خان صاحب ماضی میں اس رپورٹ کو بڑا سنجیدہ لیتے تھے، کیا آج اس رپورٹ کو سنجیدہ لے رہے ہیں؟ دیکھیں، جب اس وقت بولے تھے تب بھی میں بولا تھا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ آج جو لے رہے ہیں سنجیدہ، میں ان کو کہتا ہوں غلط کہہ رہے ہیں۔ کیوں غلط؟ اس کی بنیادی وجہ ہے، دیکھیں پرسیپشن کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میں ابھی ٹرانسجینڈر جو ہے نا اس کے کیس میں گیا ہوں، اور میں نے کہا، انہوں نے لکھا ہے کہ جی سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی، ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں مرد ہوں، میں مرد ہوں، میں عورت ہوں، عورت ہوں۔ صحیح۔ پرسیپشن کی لا میں کوئی حیثیت نہیں کسی جگہ بھی۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل صرف غریب ملکوں کے اندر کرپشن رہے گی۔ دیکھیں، آپ ایک قانون ہے چوری کا مال خریدنا، آپ کسی دکاندار سے اگر چوری کا مال خریدتے ہیں آپ اس کو 411 میں پکڑ کے بند کر دیتے۔ صحیح ہے۔ ایک ملک ہے سوئٹزرلینڈ، اس ملک کا ایک شہر ہے جنیوا، دنیا میں سب سے زیادہ پر کیپٹا انکم جنیوا کی ہے۔ اس جنیوا میں نہ کوئی دکان ہے صحیح طرح کی، نہ کوئی کارخانہ ہے، نہ کوئی ایگریکلچر فیلڈ ہے، کہاں سے آتے ہیں پیسے؟ دنیا کے ہر چور کا پیسہ وہاں ہے۔ صحیح۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ تو نہیں کہا کہ جنیوا از دا موسٹ کرپٹ۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ چوری کا پیسہ رکھنے میں سب سے ایماندار لوگ ایمانداری سے رکھتے ہیں۔ ایمانداری سے رکھتے ہیں، چوری نہیں کرتے۔ چوری کے پیسہ، مارکوس کا پیسہ چوری نہیں کرتے، زرداری کا پیسہ چوری نہیں کرتے، ناجی کا پیسہ چوری نہیں کرتے، اپنا نوریگا کا پیسہ چوری نہیں کرتے، چوری کرتے، ان کو آرام سے رکھتے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹیں ہیں یہ صرف غریب ملکوں کے بارے میں، چین کے بارے میں ایک زمانے میں بہت آتی تھی، اب نکال کے دکھاؤ چین میں، چین تمہارے سر پہ مارتا تھوڑا، یہ رپورٹ میں تم نے کیسے نکالی؟ مسئلہ سارا یہ ہے، نواز شریف کے زمانے میں بھی ہم نے کہا غلط رپورٹیں ہیں، زرداری کے بارے میں بھی ہم نے کہا غلط رپورٹیں، آج بھی ہم کہتے ہیں کہ غلط رپورٹیں ہیں۔ پاکستان کے اندر کی پرسیپشن آپ کیوں نہیں ڈیولپ کرتے ہو؟ ہمیں نہیں پتا پرسیپشن کیا ہے۔ پرسیپشن کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی دنیا میں کسی جگہ، قانون کے اندر ہاں اوورال ہوتی ہے کہ آپ ایک آدمی کو برا سمجھتے ہو، پرسیپشن ہے، ایک آدمی کو آپ چور سمجھتے ہو، ایک آدمی کو ڈاکو سمجھتے ہو، یہ چیز اپنی جگہ موجود ہے، لیکن آپ اس کی بنیاد کے اوپر ایک سائنٹیفک رپورٹ۔ اور میں سر عثمان صاحب، میں 5 سال میں نے ریسرچ ڈیزائن میتھڈالوجی پڑھائی ہے۔ اچھا۔ مجھے پتا ہے کہ کیسے
जिन को इनको बनाया जाता है, कैसे वो अपना एरियाज लिए जाते हैं, इसकी बुनियाद। इसलिए ये पॉलिटिकल पार्टीज को बहस में बनाना ही नहीं चाहिए। नहीं तो फिर ये और इश्यूज खत्म हो गए हैं हुकूमत के पास भी, अपोजिशन के पास भी। बाकी जो अवाम को क्या मिल रहा है, अवाम को तो पहले मैंने तो इनके जो हेड थे ना, उनको यही कहा, मैंने कहा आपके हाथ में कथौड़ा है, गिलानी हुआ करते थे, आपके हाथ में कथौड़ा है, आप जो मर्जी करते फिर। वो खा नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल करें, देखे ना, आप एक डाटा लाएं कि आदमी जो है इतने केसेस में पकड़ा गया, उस डाटे की बुनियाद पे ये करप्ट है, ये आदमी इतने इसके इतने क्रिमिनल केसेस हैं, ये आदमी, इस आदमी को 50 लोग कहते हैं ये करप्ट है। ये कौन सी परसेप्शन पैदा हो गई, सबूत नहीं। 50 लोग कहते हैं ये करप्ट है, 50 लोग कहते हैं ये कौन सी रिपोर्ट है? अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, लिखने से कालम निगार भी हैं, ताल्लुक है, हमारे उस्तादों के उस्ताद भी हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब, इस रिपोर्ट पर क्या कहेंगे? बड़ा शोर मचा हुआ है। यही रिपोर्ट लहरा के इमरान खान साहब जरदारी साहब के खिलाफ भी इस्तेमाल करते थे, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी लहराते थे। तो अब जो है आज तो उनके खिलाफ शोर मचा हुआ कि इनके दौर में करप्शन बढ़ गई है। क्या इतनी ही संजीदा रिपोर्ट है, इसको लिया जाए संजीदा? जी उस्मान साहब, बात करने से पहले मेरा बहुत अच्छा सा मोहब्बत भरा सलाम कहिएगा औरिया मकबूल जान साहब को। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह साहब। हाँ जी, उनको देखता भी रहता हूँ और उनको सुनता भी रहता हूँ और कसबे फैज भी करता रहता हूँ। और सच्ची बात यह है कि उनकी सोबत से महरूमी से बड़ा कलक भी रहता है उस बात का। बहरहाल, आपने जो सवाल पूछा, मेरा ख्याल है कि आपने दुरुस्त कहा कि ये रिपोर्ट्स जो होती हैं ये अपनी अपनी ऐनक से और अपनी अपनी आंख से देखने के लिए होती हैं, लहराने के लिए भी होती हैं और अपनी मर्जी का मफहूम निकालने के लिए भी होती हैं, अपनी मर्जी के मानी पहनाने के लिए भी होती हैं। लेकिन परसेप्शंस जो होते हैं ना जी, वो रिपोर्टों से नहीं बनते। हम हजार कह लें कि जी इसमें करप्ट कह दिया गया है और कोई हजार कह ले, यानी हम ये भी एक ताने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जी कि फलां को सादिक और अमीन कह दिया गया। वो सादिक और अमीन शायद दुनिया ने नहीं माना, शायद वो करप्ट भी ना माने। दुनिया के जो पैमाने होते हैं उस्मान साहब, अवाम उन्नास के, जो हमारे 22 करोड़ लोगों में से शायद 20 करोड़ लोग हों या उससे भी ज्यादा हों, वो उनकी रिपोर्टें और उनकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो होती है ना जी, वो छोटी सी एक दुकान होती है मोहल्ले की, जहाँ वो आटा लेने जाते हैं, जहाँ वो चीनी लेने जाते हैं, जहाँ वो घी लेने जाते हैं, जहाँ वो मट्टी का तेल लेने जाते हैं, या फिर बिजली का बिल देते हैं, या फिर गैस का बिल देते हैं। ये पैमाने हैं उनके, ये पैरामीटर्स हैं उनके रिपोर्टों के। तो खल्के खुदा जो है वक्त वो तंग है, बल्कि खुदा इसलिए तंग है कि उसकी जिंदगी मुहाल बना दी गई है, उसके लिए जिंदा रहना मुश्किल कर दिया गया। बाकी ये रहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कह दिया, आज भी हम 10 सेनेटर्स ने एक दस्तावेज पे दस्तखत किए हैं जी, मेरे समेत, के जी इस पे बहस की जाए, और शायद उस पे बहस आ जाएगी ऐवान के अंदर, बहस आएगी, हम यही कहेंगे जी कि अब करप्ट साबित हो गए और दुनिया ने इनके माथे पे कालक मल दी। वो कहेंगे जी नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है, 8 पैमाने तो हमारे ठीक है, नवा जो है वो नवाज शरीफ का चूंकि दोस्त है इसलिए उसने ये कर दिया। ये चीजें मैटर नहीं करती हैं, ये आएंगी 2-4 दिन अखबारात की या आपके चैनल की जीनत बनेगी, खत्म हो जाएंगी। जो चीज कंटिन्यूसली चल रही है, जो कर्म का बायस है, जो अजाब का बायस है, जो तकलीफ का बायस है, वो है बच्चे की दवा नहीं है, बच्चे की फीस नहीं है, बुजुर्ग खांसी से मर रहा है, उसके लिए मैं एक गोली नहीं ला सकता, शरबत की एक बोतल नहीं ला सकता, मैं आटे की बोरी लेने जाता हूं तो मैं 1 किलो के 1.5 किलो 2 किलो के हिसाब से अब आटा लेके आता हूं। दीज आर द इश्यूज। और मसला ये है, ये नहीं कि मैं आमतौर पे पार्टी लाइन से हट के बात करता हूं, ये ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा ताल्लुक एक ऐसी पार्टी से है जो अपोजिशन में है या जो उनके निशाने पे है मौजूदा हुकूमत के। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई एक भी चीज ऐसी नहीं है ना जिसको आप अपने सर की कलगी बना सकें और ये कह सकें जी कुछ नहीं, मैं चोर भी हूं, मैं डाकू भी हूं, मैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की निगाहों में बहुत बुरा भी हूं, देखो ये परचम है मेरे हाथ में, मैंने ये कर दिया है, मैंने ये डैम बना दिए, मैंने ये मोटरवेज बना दिए, मैंने 15,000
किलोवाट बिजली आपको दे दी है, मैंने फलां चीज आपको दे दी। कोई एक चीज तो हो ना, कोई एक परचम तो हो ना आपके हाथ में। आप आज 3.5 साल के बाद अगर ये कहते हैं कि जी मैं सड़कों पे आ जाऊंगा, भाई सड़कों पे तो आप थे ना, सड़कों पे आप 25 साल से थे। सड़कों से आपको कहा गया कि आए यहाँ बैठे, यहाँ जो कुछ आप 30 साल सड़कों पे कहते रहे हैं वो यहाँ आके अमली जामा पहनाए। 3.5 साल आप बैठे रहे, अमली जामा पहनाते रहे, काबीना अच्छी से अच्छी तश्कील देते रहे, आप कहते रहे बड़ी अच्छी टीम है मेरे पास। 3.5 साल बाद आप इस नतीजे पे पहुंचे कि नहीं, मैं खतरनाक हूँ सिर्फ सड़कों पे, और मैं सड़कों पे आना चाहता हूँ अगर मुझे कुछ कहा तो। ये नाकामी की एक स्टेटमेंट है, मायूसी की, झुंझलाहट की। ये ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं बिगाड़ रही। ठीक है। मेरे अच्छा, ख्याल ये मायूसी और ये फ्रस्ट्रेशन का जो सिस्टम जो चल रहा है, मजीद कितना अरसा ये कौम बर्दाश्त कर सकती है? उसके अंदर कितनी सख्त है? मैं उस्मान ये कहने लगा था कि ये ट्रांसपेरेंसी मेरी नजर से अगर आप देखें तो ये कुछ नहीं बिगाड़ रही, इसने अच्छा। कहीं ज्यादा बिगाड़ दिया है उनकी अपनी स्टेटमेंट ने। जो ठीक कह रहे हैं। जितना नुकसान उस स्टेटमेंट ने उन्हें पहुंचाया है, 10 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी नहीं पहुंचा सकते। ठीक है। बिल्कुल। जब आप झुंझला जाते हैं, जब आप बेजार हो जाते हैं, जब आपकी बदन बोली से आपकी शिकस्त झलकने लगती है, नाकामी झलकने लगती है, नाअहलियत झलकने लगती है, महरूमी नजर आने लगती है, आगे कुछ दिखाई नहीं देता, तो फिर आप किसी एक को कहेंगे कि तुम जाओ जी, तुमने कोई काम नहीं किया। कभी दूसरे को। आज एक लिस्ट आई हुई है कि सबसे ज्यादा हमारी तारीख के अंदर जिस वजीर आजम ने अपने मुआमलीन को या वज़रा को निकाला है या उनके महकमे तब्दील किए हैं, वो हमारे वजीर आजम। सही कह रहे हैं। हाँ, सही बिल्कुल, कह ये रहे तो हैं। है। ये तो वजह क्या है? ये वो झंडा है जो आप कह रहे थे कि जो लहराना चाहिए उनको, ये कि है, सबसे ये ज्यादा perception, ये है। तब्दीली की हुकूमत थी, सब ज्यादा तब्दीलियां उन्होंने की। या तो इसलिए मेरा, अगर आप नुक्ता नजर मैंने अपना बयान कारी दिया है तो ये है कि ट्रांसपेरेंसी हमारी निगाह में एक बहुत बड़ा दाग है। उनकी निगाह में ये कोई दाग नहीं है, ये गिमिक्स हैं, ये अदादो शुमार हैं, और ये सिर्फ हमें रुसवा करने की कोशिश है। कल हम यही बातें वहाँ कहेंगे, वो भी यही बातें कहेंगे, और ये 2-4 दिनों में पस मंजर में चली जाएंगी। ठीक, लेकिन सही है। 4 दिनों बाद भी चीनी 120 के मिलती है, 6 दिनों बाद भी आटा इतने का मिलना है, तेल इसी तरह मिलना है, पेट्रोल इसी तरह महंगा होना है। ये ट्रांसपेरेंसीज हैं जो हर रोज आवाम के सामने आएंगी, और यही इस हुकूमत का जो अंजाम है उसका तयन करेगी। अच्छा, आपने तयन की बात की सिद्दीकी साहब, मसला ये है कि जब आवाम की बात करते हैं, आवाम तो कन्फ्यूजन का शिकार है। आप कहते हैं कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो रास्ता तो अपोजिशन, एक जो अगली गवर्नमेंट वो अपोजिशन ही होती है, लेकिन वो भी मुंतशिर नज़र आ रही होती है, कोई एक मौक़िफ़ नहीं है। मुत्तहिद अपोजिशन की बजाय आज भी PDM का इजलास हुआ तो कभी आती है इस्तीफ़ों की बात, कभी आती है इन हाउस तब्दीली की बात, किसी एक चीज़ पर तो इत्तफाक नज़र नहीं आ रहा। तो फिर हुकूमत से छुटकारा कैसे मुमकिन है? मेरा ख्याल है कि मैं अब कोई पॉलिटिकल जो मामलात हैं उनके अंदर तो नहीं हूँ कि ये आज जो PDM ने क्या देखा और क्या फैसला किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत की PDM भी ये खुद है, इसकी अपोजिशन भी ये खुद है, और अपने अंजाम का तयन भी ये खुद कर रही है। आप देखें ना, आप हर रोज जो डिस्कस करते हैं वो अपोजिशन को नहीं करते, वो इन्हीं के मुंह से निकली हुई बातों को करते हैं। सही बात है। वो अपनी अपोजिशन के लिए खुद बहुत काफी है, खुद कबील हैं। आप बिल्कुल ठीक। हमारी जरूरत नहीं है। अच्छा, आपकी ज़रूरत नहीं। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, बड़ी तफसील से आपने तज्ज़िया किया और बड़ा मज़ा आया आपकी गुफ्तगू सुनकर। और ये साहब है तो ज़ाहिर है कालम नवीस है, और जिस तरीके से उन्होंने रेटिंग की है, खुद करदा रहा है राजनेस पर भी, खुद कूजा खुद कूजा गुरु खुद गिले कूजा, कि मैं खुद ही बर्तन हूँ, मैं खुद ही बर्तन बनाने वाला हूँ, और मैं खुद ही बर्तन की मिट्टी भी हूँ। तो इमरान खान साहब जो है अपनी अपोजिशन खुद है, बिल्कुल अपनी सही कह रहे अपोजिशन हैं। खुद और है। कल की तकरीर ने तो वाकई जिसे मायूसी का, वाकई चिट्ठी हो जाता है ना, बंदा परेशान हो जाता है कि 3 साल में मैं कुछ नहीं कर सका, और उस 3 साल की वजह में किसी और का कसूर नहीं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का कसूर। इसलिए इमरान खान साहब का कसूर है कि उनको सबसे पहली बात है कि उनको मर्दम शनासी से बिल्कुल आशनाई नहीं थी। उन्होंने जिन लोगों को रखा उनका पाकिस्तान से का कोई ताल्लुक नहीं था, पाकिस्तान के साथ उनका कोई वास्ता वाबस्तगी नहीं थी। कौन कौन सा ऐसा मशीर है जिसके बारे में हमने हाथ बांध के कहा कि अल्लाह का वास्ता है इसको ना करो, लेकिन वो बात उसकी बड़ी ठीक है। वो जो अहमद जवाद जो निकला सेक्रेटरी इत्तला, उसने कहा कि खान साहब खुश होता है। देखें ना, आप देखें कि
عمران خان صاحب کا جو کلاؤڈ تھا نا، جن کریکٹر کے ساتھ وہ بیٹھتے تھے وہ سارے اسی قسم کے تھے، چک کے رکھ، اچھا سارے لاہوریے اکٹھے ہوئے تھے، جتنے بھی سارے قسم کے مدثر نظر ٹائپ دوسرے تیسرے، وہ سرفراز نواز ٹائپ، اسی طرح کے. سرفراز نواز کے تو کبھی بنی نہیں تو کراؤڈ میں تو تھے. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ سارے اسی طرح کے کہ جب تک کسی کو دو جگتے نہ ماری جائیں، جب تک کسی کی بےزتی نہ کی جائے، تب تک اس کو یہی خاص طور پہ کرتا تھا یہ سارا. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اور اس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو حکومت کس طریقے سے سیریس لیتی ہے. لیکن یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو ذکر کریں گے فوجداری قوانین میں کون سی نئی ترامیم آئی ہیں اور اس کے کیا اثرات ہونے والے ہیں، اس پر کریں گے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد کا موضوع ہے ہمارا کابینہ کی جانب سے جو فوجداری قوانین میں ترامیم کی منظوری دی گئی ہے وہ آخر ہیں کیا اور اس کے کیا کیا بڑے بڑے فیچرز ہیں، اس پہ کریں گے بات. اور ایسا ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ کرمنل کیس کا فیصلہ 9 مہینے میں کرنا لازم ہوگا. جج یا پروسیکیوٹر کی وجہ سے اگر فیصلے میں تاخیر ہوتی ہے تو اس کی جواب طلبی ہوگی. پہلے بات پروسیکیوٹر کی تو جواب طلبی موجود ہوتی ہے آلریڈی قانون، جج کی جواب طلبی. اچھا، ایک سب سے جو اس میں امپورٹنٹ بات جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ریمانڈ کی مدت ہے وہ بڑھا کر 45 میں بتاتا ہوں. میں 2-3 چیزیں جو ہیں بڑی اہم ہیں کرمنل. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 14 دن ریمانڈ جو ہے یہ گورے کے زمانے سے چلا آ رہا تھا. پھر جب 90 ڈیز ریمانڈ جو اس کا ہوا تھا، اس کا نیب کا، اس کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا یہ غلط ہے. 90 ڈیز ریمانڈ جو ہے اور پولیس کی کسٹڈی، اور پولیس کی کسٹڈی جس قسم کی ہوتی ہے ایوری باڈی نوز کہ کس قسم کی ہوتی ہے. آپ پہلے جا کے اس کا میڈیکل ایگزامینیشن اس کو کہتے ہیں جسمانی ریمانڈ. آپ اس کو ایگزامینیشن کراتے ہیں، پھر اس کے بعد پولیس جو ہے اس کو ساتھ جو سلوک چیک کرے اس کے بعد پھر آپ کے پاس لے کے آتی. اس میں 5 دن ملتا ہے، 2 دن ملتا ہے، 14 دن بہت ہوتے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے. آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کیا دنیا کی کسی مہذب معاشرے میں اتنے لمبے ریمانڈ ہوتے ہیں؟ دنیا میں ایون کرمنل کیسز کا یہ الطاف حسین کے اوپر عمر فاروق والا قتل کا کیس تھا، پکڑا انہوں نے نہیں پکڑا. ایک دن کے لیے بلایا انویسٹیگیشن کی. جب وہ کے بارے میں سارا کچھ مکمل کر لیتے ہیں پھر اس کو نہیں جی ہم نے برآمدگیاں کرنی ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، برآمدگی کے چکر میں اگر اس کو نہ پکڑا تو کیس پر انداز ہو سکتا ہے. اچھا مجھے یہ سمجھ آتی ریمانڈ میں بیسیکلی چلان جب میں نے جو فواد چوہدری صاحب کا سنا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ چلان جمع کرانے میں پہلے 14 دن کی مدت ہوتی تھی. اب یہ دیکھنا پڑے گا چلان میں انہوں نے 45 ڈیز کا کہا ہے. چلان میں بھی انٹرم چلان کی ہوتی ہے. انٹرم چلان آپ کر لیں، اپنے کس کو ریلیکس کر رہے ہیں معاملے کے اندر. پولیس کو آپ آلریڈی دیکھیں یہ ڈیلے ہوا نا نور مقدم کیس، کیا آپ کے ہاتھ آیا؟ اب مزید کنفیوژن بڑھتی جائے گی. چلان 14 دن بہت ہوتے ہیں، دنیا پوری میں یہی صورتحال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک اور اہم جو لا ہے وہ انہوں نے رکھا پلی بارگین کرمنل کیسز کے. اب وہ کہتے یہ ہیں کہ جی یہ جو وائٹ کالر کرائم ہے اس میں ملتا کچھ نہیں. ایک بندے کو ہم پکڑ کے ہم سے بارگین کر لیتے ہیں تو انہیں 1 ارب روپیہ کمایا، 50 کروڑ ہمیں دے دو، 50 کروڑ تم اپنا کھاتا پیتے رہو. لے کے رشوت پھنس گیا ہے ان کا شعر، اس کا لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا. تو یہ والی صورتحال ہے. پلی بارگیننگ میں سب سے بات ہے کہ آپ کا کرائم کا خوف ختم ہو جاتا ہے. صحیح. یعنی آپ نے پوری زندگی کرپشن کی، آپ نے پیسے بنائے، آپ نے سب کچھ کیا، آپ نے شاندار ایک کیس میں آپ پھنس گئے. وہ کیس آپ نے کرپشن کی 50 کروڑ روپے کی، وہ کیس ہے 1 کروڑ روپے کا. اب آپ اس میں کتنے کی پلی بارگین کریں؟ آپ کہہ دیں 90 لاکھ مجھ سے لے لو، تو فائدہ کیا ہوا؟ آپ نے کرمنل کو سزا تو نہیں دی. اصل مسئلہ خوف ہوتا ہے کرپشن کے اندر کہ آپ اس کو سٹرکٹ سزائیں دیں، جیسے سنگاپور میں اس نے لیکوان وا نے کیا تھا. تو پلی بارگیننگ کا قانون لایا گیا تھا اس کے اندر نیب کے اندر، اور یہ لایا تھا حضرت قبلہ پرویز مشرف. ان کا مطلب یہ تھا کہ یار جو پیسے ملتے ہیں بھاگتے چور کی لنگوٹی سے. کرپشن میں لنگوٹی نہیں ہوتی. کرپشن کے اندر اگر وہ بددیانت ہے اس کو ثابت کرو اور اس کو لٹکا دو تاکہ آئندہ کو بددیانتی نہ کر سکتے. اب یہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ کس قسم کی یہ پلی بارگیننگ رکھیں گے، اس کی ساری چیزیں یہ کرمنل مقدمہ میں پلی بارگیننگ کا سسٹم. جی اچھا، حامد خان صاحب سینئر وکیل ہیں، سپریم کورٹ بعد صدر بھی رہے ہیں، پروفیشنل گروپ کے سربراہ بھی ہیں. حامد خان صاحب السلام علیکم. السلام علیکم حامد خان صاحب. وعلیکم السلام. اچھا حامد خان صاحب، یہ جو انہوں نے 45 ڈیز یہ میرے خیال ہے اس کی بڑھائی ہے مدت، انہوں نے چلان جمع کرانے کی یا ریمانڈ کی مدت بڑھائی ہے؟ ریمانڈ کی مدت بڑھائی ہے. نہیں، یہ 2 خبریں چل رہی ہیں. اگر ریمانڈ کی 45 ڈے کری تو بہت زیادہ ہو جائے گا 45 ڈیز،
14 दिन में ही पुलिस वाले हशर कर देते हैं बंदे का। हाँ जी, बिल्कुल सही है। यानी 14 दिन से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। जी हाँ, इवन 14 दिन का भी अब्यूज होता है। जी अब्यूज होता है। हाँ जी, यही तो प्रोटेस्ट था अगेंस्ट नैब लॉ के। नैब लॉ में इन्होंने उनको 3 महीने की छुट्टी देती है कि 3 महीने तक किसी को रखा जा सकता है सही है। डिटेंशन। तो इसलिए वो तो बहुत ज्यादती हो गई है। एनीथिंग डन टू दैट। अच्छा 45 डेज। अच्छा फिर अगर रिमांड के साथ उन्होंने कहा कि जी साथ साथ चलान भी 45, अब इंटरम चलान की आपके पास मौजूद है, सब कुछ है, उसके बावजूद इतना डिले करने का मतलब यही है कि आप केस को खराब करना चाहे, पुलिस वाला जब चाहे खराब कर ले, जितना लंबी मुद्दत मिलेगी उसको खराब करने मौका मिलेगा, एविडेंस भी जाया करता फिरेगा। ये बात ये है, ये जो समझते हैं कि हम क्रिमिनल लॉ में कोई अमेंडमेंट ला रहे हैं उसकी बेहतरी के लिए, आई थिंक दे आर टोटली मिस्टेकन। इनको पहले पता ही नहीं है कि व्हाट इज गोइंग ऑन दी ग्राउंड। ठीक है। ये दिस इज पेन चाइल्ड ऑफ फरोग नसीम। इन्होंने कभी क्रिमिनल साइड पे कभी प्रैक्टिस नहीं की। अच्छा, फरोग नसीम साहब ने सारा कुछ ये बनाया है, और क्या कि पार्टी की सतह पर आप भी ज़ाहिर है सीनियर रहनुमा रहे हैं, आप बड़ा करीब भी रहे हैं और थिंक टैंक भी हैं बहुत बड़े, तो आपसे कोई मुशावरत नहीं होती? कोई ऐसा कोई थिंक टैंक पार्टी में मौजूद नहीं है कि आप एक कानून बनाने जा रहे हैं और कोई मुशावरत का सिलसिला हो? नहीं, इस किस्म की कोई चीज है ही नहीं, चीज़ ही नहीं है। यानी मुशावरत का तो अमल है ही नहीं कहीं पर। वो तो इवन पार्लियामेंट के अंदर नहीं रहा, चीजें बुलडोज हो रही हैं। मुशावरत तो वहां भी होती कभी नजर नहीं आ रही। अच्छा अपना खान साहब, 2 अहम चीजें हैं। एक तो ये है ना जी, क्रिमिनल लॉ के अंदर हम प्ली बार्गेन रखेंगे, यानी यू आर मोर इंटरेस्टेड इन मनी देन सजा जो उसके पनिशमेंट। आप पनिशमेंट आप नहीं करेंगे। एक आदमी ने पूरी जिंदगी में कोई 50 करोड़ कमाया है, 1 करोड़ वाले में वो फंस गया, वो 50 लाख दे के बाहर आ जाएगा। सही है, यही प्रॉब्लम नैब लॉ के साथ है ना। जी हाँ, बार्गेन हमेशा मिसयूज हुआ। ठीक ठीक। तो इसके एक अच्छा तीसरा एक और चीज है, ये मुझे बड़ी हंसी आई है कि SHO BA होगा। अब BA करने के बाद जाहिर बात है उसने बहुत ज्यादा BA जो हमारे नॉर्मल सब्जेक्ट हैं BA में, वो तारीख में सिविक्स वगैरह रख के वो BA करके आ जाए, उसकी क्वालिटी में क्या इजाफा हो जाएगा उसकी तफ्तीश में? सही है। बहरहाल वो कहते हैं कम से कम इतनी मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए इसकी। अब ये पता नहीं, मैं कह अमेंडमेंट करने के हिसाब से उन्होंने किया है। अच्छा उसके बाद एक अच्छा 2 चीजें बड़ी अहम है। एक उन्होंने कहा जी अगर 9 महीने में क्रिमिनल लॉ का फैसला ना हुआ तो हम तफ्तीशी को पकड़ेंगे, उसको वो मुर्द इल्जाम होगा, या फिर जज वजाहत करेगा। अब जज से वजाहत कौन करवाएगा, जरा मुझे बताइएगा अपना आमद खान साहब, और कैसे करवाएंगे? नहीं है, 12 टाइम लाइन्स लॉ में देखी है इन्होंने, पर कभी अमल दरामद नहीं होता, हो सकता ही नहीं है, क्योंकि इसमें इतने सारे फैक्टर्स होते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ जिसने एक्चुअल लीगल प्रोसेस को नहीं जानता वो उसके संग ही बातें करता। इसमें इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, उसमें टाइम लगता है। ठीक, प्रोसिक्यूशन एक प्रोसेस है, ठीक, जिसमें उसने एविडेंस सारा इकट्ठा करना है। आखिरी चीज है वो कोर्ट में प्रोसिक्यूट करना और एविडेंस लेके आना, और उसके बाद केस को प्रोसिक्यूट करना। तो 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जो है उनको आप किस तरह से लिमिट कर सकते हैं? ठीक, दे आर डिपेंडेंट, मुख्तलिफ चीजों पे वो डिपेंडेंट है, मुख्तलिफ एनवायरमेंट्स पे डिपेंडेंट है। यहाँ तो हाल ये है कि जेल से मुल्ज़िम को लेके जाना एक मेजर एक्सरसाइज है। मोस्ट ऑफ द टाइम मुल्ज़िम को पुलिस लेके नहीं जाती अदालत में पेश करने के लिए, और इतनी सारी एडजमेंट इसी बात पे हो जाती है। ठीक कह रहे हैं, हाँ सही है। अच्छा हमजा, इसका मतलब ये है कि ये जिन लोगों ने लॉ बनाया है या तो उन्होंने जिंदगी के अंदर किसी यहाँ प्रैक्टिस नहीं की, या वो पाकिस्तान को जानते नहीं। ये कौन लोग हैं जो ये बनाए जा रहे हैं सब कुछ? मैंने ये अर्ज किया ना कि ये जो मखलूफ हैं हमारे फरोग नसीम साहब, उनको क्रिमिनल लॉ का सिरे से पता ही नहीं है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, और भी कोई कैबिनेट में ऐसा बंदा नहीं है? अली जफर साहब हैं साथ लगे हुए, मुशीर हैं, उन्होंने भी नहीं देखा होगा इस चीज को? नहीं तो अली जफर को क्रिमिनल लॉ का कितना पता है? हाँ सही है। चले देखते हैं कि क्या। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने फवाद चौधरी का नाम लिया, वो भी तो क्रिमिनल फवाद चौधरी साहब भी हैं। हाँ, फवाद चौधरी तो पेश कर रहा था,
مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس کو فائدہ دینے کے لیے کیا گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل ایک جگہ چوری کی, ٹھیک ہے, چوری میں آپ نے اس گھر سے 50 لاکھ روپے کے نامی بانڈ لے گئے, ٹھیک ہے, 10 تولے زیورات لے گئے, ٹھیک, اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی لے گئے, اور پھر آپ نے کہا اچھا میرے ساتھ پری بارگین کر لوں. صحیح. اب آپ نے پری بارگین کر لی, آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے زیور میں رکھ لیتا ہوں, کیش تم دے لو, یا کیش میں رکھ لیتا ہوں, زیور تم لے لو. پری بارگینگ ایسی ہوتی ہے نا, پورا تو نہیں کوئی دیتا کبھی بھی زندگی کے اندر. یہ کیا ہے, یہ کہاں ہے انصاف, کس چیز کا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو کرمنل ہے اس کو ایک رسپیکٹ دے دی جائے. صحیح ہے. کرمنل کو آپ برابر کی سطح پہ آپ ٹریٹ کر رہے ہیں کہ آج تشریف لائیں. اچھا دوسری بات یہ ریمانڈ کی بات انہوں نے صحیح کہی, جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ 90 دن کا جو تھا, ہم نے کہ 14 دن عثمان صاحب بہت ہوتے ہیں. میں نے کبھی 4 دن سے زیادہ ریمانڈ نہیں دیا تھا پولیس والے کو, چیختے تھے. میں نے کہا 4 دن تم کیا کرو گے, 24 صرف 4 آپ ذرا گھنٹے گنے نا, ذرا کتنے ہو جاتے ہیں, 100 کے قریب گھنٹہ بن جاتا ہے. میں نے کہا 100 گھنٹے میں تم کیا کرو گے, کتنی تم تفتیش کر لو گے؟ تم سے تو بولا وہ ہوتا کیا ہے, اس کو رکھا ہوتا ہے, وہ اپنا وہ بیچارہ کھانا آ رہا تھا دیسی گو اپنے پاس رکھا, اس کو یہ کیا, ویسے چل رہے ہوتے ہیں. تو کیونکہ میں تو ان کی جیل میں نے تو وہ بھی کاٹی ہوئی ہے میں ان کے بعد. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اچھا انہوں نے ہاں اصل تو چھوڑ دیا, انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن سروس متعارف کرائی جائے گی. سبحان اللہ و حمدہ, اس پہ کل بات کریں گے. یہ کیا بدماشی ہے, یہ کوئی کمپنیاں رجسٹر ہوں گی, کہاں سے آئیں گی, ڈیٹیکٹیو سروس ہے, انویسٹیگیشنز ہیں, ٹھیکے جات, لا فرمیں, اس کا مطلب ہے کوئی بنا لے ایک آدمی. یہ سر یہ تو ذہن میں نہیں اتر گیا سر. اچھا یہ کل کریں گے اس پہ علیحدہ, اور ایک دو وکیلوں کو بلائیں گے. انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن کیا ہوتی ہے, ریاست کے اندر مر گئی ہے. تو یہ جو ریاست کے ادارے ہیں ان کا کیا ہوگا, یا ان کے ٹھیکے پہ لیا جائے 4-5 فرمیں ہوں گی نا, اس میں خدمات لی جائیں گی. تو فرم ٹھیکے ملیں گے سر. احمد خان صاحب کو بھی اس سے مل جائے ٹھیکہ. 1 کروڑ نوکری کی جانب قدم ہے نا. نہیں نکل پڑے گی بات اس پر. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ایک اور اہم ایشو, اور وہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا آج کا فیصلہ کہ دریائے راوی پہ جو نیا شہر بسانے کی تیاریاں تھیں وہ کل عدم قرار دے دیا گیا. اب اس کا کوئی امکان نظر آتا ہے یا نہیں, اس پر کریں گے بات بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے آج بڑا فیصلہ کیا کہ دریائے راوی پر جو نیا شہر بسانے جا رہے تھے عمران خان صاحب, اس منصوبے کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. کتنا بڑا یہ فیصلہ ہے, یہ منصوبہ تھا کیا, یہاں پہ کیا بننے جا رہا تھا, اور اس منصوبے کا جو ماسٹر پلان تھا وہ کس نے بنایا, اور یہ سب یہ تو بڑا ہم دیر سے سنتے آ رہے ہیں. مجھے یاد ہے اس طرح کہ میں جب ڈی جی آرکیالوجی تھا تو نواز شریف صاحب ہیلی کاپٹر میں یہاں وزٹ کرنے آئے تھے, کیا تھا انہوں نے بقاعدہ. پھر اس کے بعد قلعے میں میٹنگ ہوئی تھی, میں نے بھی بریفنگ دی تھی اور لوگوں نے بریفنگ دی تھی, اور اس وقت بڑے کافی لوگ اس سے موجود تھے. یوسف صلاح الدین بھی اس میں موجود تھا کہ یہ جو علاقہ ہے دنیا پوری میں جو دریا کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے پٹی ہمیشہ سب سے قیمتی ہے, اچھی ہوتی ہے, کیونکہ دریا کا ویو ہوتا ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا گند ڈالا ہوا ہے. تو نواز شریف کا بیسک پروجیکٹ تھا یہ, ان کا برین چائلڈ تھا. اور اس سے پہلے بھی لوگوں نے اس میں انٹروین کرنے کی کوشش کی ہے اس جگہ بنانے کی, لیکن ہو نہیں سکا تھا. پھر اس کے بعد نواز شریف چلے گئے, تو پھر اس کے بعد عمران خان کو اب لیٹر آن اس کو پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طور پہ لیا گیا. اس کا بیسیکلی ٹیکنیکل ریزنز کی بنیاد پہ میرے خیال اس کو انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ ایکوزیشن پروسیس جو ہوتا ہے, ایکوزیشن کے جس طرح زمینیں لی جا رہی تھیں اس کے اوپر بڑا احتجاج بھی ہوا تھا. وہ دیکھیں مثلا میں خود کلیکٹر آف ایکوزیشن آپ کمرشل بیسس پہ نہیں کر سکتے. لینڈ ایکوائر کی جاتی ہے فار پبلک پرپس, سڑک بنانی ہے, اپنے اور کچھ کام کرنا. اسی لیے انہوں نے ڈیفنس کو ڈی ایچ اے میں لینڈ ایکوزیشن بند کر دیا تھا, کیونکہ انہوں نے کہا نا آپ اپنی کاروباری لیول پہ, اگرچہ کہ لینڈ ایکوزیشن بھی آپ زبردستی زمین نہیں لے سکتے اپنی قیمت دے کے. سیکشن 4 کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, پھر 9 کا ہوتا ہے, اور وہ اس میں ہوتا ہے کہ پریویلنٹ مارکیٹ ریٹ. صحیح ہے. لیکن پریویلنٹ مارکیٹ ریٹ کا اصل خرابی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ چوری کرتے ہیں, ہم لوگ بڑے کم قیمت لکھاتے ہیں جس وقت ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں نا, رجسٹری کرا رہے ہوتے ہیں, تو اس رجسٹری کے ساتھ سے پیسے ملتے ہیں. تو اس کا بھی اور لوگوں نے طریقے ڈھونڈے ہوئے ہیں. 4 دن پہلے یہ کر لیتے ہیں, 4 دن پہلے ایک بڑی مہنگی کی زمین خرید لی, وہ ریٹ بڑھ گیا. صحیح بات. یہ چکر. اچھا, یہ میاں مصطفیٰ رشید صاحب ہیں اور یہ ہیں سربراہ متحدہ ایکشن کمیٹی کے. بڑا شور مچا تھا اور جب یہ زمینیں ایکوائر کرنے کی تیاری تھی اور بڑے احتجاج بھی کیے تھے, زمیندار بھی میدان میں نکلے تھے, میاں مصطفیٰ رشید صاحب ان کو لیڈ کر رہے تھے. اور آج کے فیصلے پر کیا یاد رکھتے ہیں؟ السلام علیکم مصطفیٰ صاحب. جی وعلیکم السلام.
میاں صاحب آپ کیوں مخالف تھے اس اتنے بڑے منصوبے کے، اور آپ نے ایک جنگ بھی لڑی اور آج جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آ گیا، کیا وجوہات تھی؟ موٹے موٹے پوائنٹ بتائیے گا ہمیں ذرا۔ جی اس میں ایک تو شکریہ ادا کرتا ہوں جی، آپ نے مجھے چینل پہ بلایا، اور خاص طور پہ جو ہمارے ساتھ اپنا ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا پروگرام میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں۔ اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے، ہم نے جو کمپین چلائی تھی، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا قانون ہے پاکستان بننے سے پہلے، وہی قانون ایکوائر کا جو ہے نا انہوں نے ہمارے ادھر پاکستان میں آ کے اپلائی کیا ہے، اور بہت کم ریٹوں کے اوپر ہماری زمینیں جو ہے نا انہوں نے چھیننے کا پروگرام بنایا، اور وہ زمینیں ایکوائر کر کے وہ لینڈ مافیا کو دینا چاہتے تھے۔ اس پہ ہم لوگوں نے احتجاج کیا جی، آپ لوگ ایگریکلچر لینڈ کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے بڑے واضح آرڈرز ہیں، آپ ہماری زمینیں ایکوائر نہیں کر سکتے۔ اچھا میاں صاحب، ایکوزیشن جو ہے وہ میں اسی پہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ ایکوزیشن ہوتی ہے پبلک پرپس کے لیے، بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے، اس لیے سپریم کورٹ نے ڈی ایچ اے کو بھی ایکوزیشن سے روک لیا، اور ایکوزیشن لا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے تو سارے 99% لا وہیں کے ہیں، کون سے نئے ہم نے قانون تو بنائے کوئی نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے تھے کہ زمینیں پریویلنٹ مارکیٹ ریٹ کے اوپر آپ سے خریدی جائیں، یا اس کو کوئی باقاعدہ کمرشل ویلیو کے طور پہ دی جائیں، یا آپ پرسنل لیول پہ نیگوشیٹ کریں؟ خیر ہمارا یہ تھا کہ ہم نے تو چاہتے کہ یہ زمینیں ایکوائر کر ہی نہیں سکتے، ہماری زمینیں نہ لیں، اور آپ جھیل بنائیں، ریور فرنٹ جو ہے وہ بنائیں، جو کہ دنیا کے اندر ساری جگہوں پہ بنتا ہے، ریور فرنٹ بنائیں، اور ریور فرنٹ کے ذریعے پورے علاقے کی ماسٹر جو ہے نا وہ پلاننگ کریں، اس پلاننگ کے اندر روڈز آپ بنائیں اور علاقے کو ڈیولپ کریں۔ صحیح ہے، ہماری زمینیں آپ جو ہاؤسنگ سکیموں کے پوائنٹ آف ویو سے آپ ایکوائر کر ہی نہیں سکتے، ہمارا یہ موقع۔ یہ تو نہیں، یہ تو بات صحیح ہے، یہ تو قانون ہے۔ مطلب آپ اس جگہ کی ترقی کے خلاف نہیں تھے، آپ چاہ رہے تھے کہ ریور بیڈ جو ہے وہ اس میں ترقی ہو، اور جو سائیڈ ہے وہ اس اچھا، جو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل انہوں نے جو ہائی کورٹ نے اس میں فیصلہ دیا ہے، اس نے جو کہا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنلی یہ ٹھیک نہیں، اس میں کیا پلی کیا لی ہے ہائی کورٹ نے؟ اس میں یہ ہے کہ جو انہوں نے جس دن انہوں نے ایوارڈ اناؤنس کیا اس سے پہلے سٹے لیا ہوا تھا ہم نے ہائی کورٹ کے اندر۔ اچھا، ایوارڈ انہوں نے سیکشن 4 کا کیا تھا یا 9 میں کیا تھا انہوں نے؟ 9 کا جی، سیکشن 4 اچھا 9 میں کر دیا تھا۔ اچھا 9 میں کر دیا تھا، 9 میں کر دیا، اور 9 میں کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہ وہاں زبردستی زمینوں کا قبضہ لینا شروع کر دیا۔ اچھا ہاں، یہ بات ٹھیک ہے، نہیں پھر تو آپ ٹھیک گئے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہوگی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی سے جو ہے آپ 10 روپے کی زمین لیں اور 10 لاکھ روپے کی جا کے بیچ دیں، اور وہ یہی انہوں نے سمجھا تھا۔ اب کیا چاہتے ہیں؟ ایک تو آپ چاہتے ہیں کہ یہاں جھیل بن جائے، واقعی وہ میں علاقہ جو ہے وہ کافی ایسا ہی ہے کہ جہاں جنگل بھی ہے، اس کو جھیل بنائی جا سکتی ہے، اور اس کے ارد گرد روڈ سے خوبصورت سے اس کا ریور بیڈ جو ہے اس کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہاں کوئی اس طرح کی رہائشی کالونی وغیرہ شہر بننے جا رہا ہے، شہر بنے تو وہ آپ کا سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے انوائرمنٹ کے لیے؟ نہیں سر، نہیں، یہ تو ظلم ہے۔ اچھا ٹھیک، یہ تو ایک ایسا سسٹم ہے جس کے ذریعے ہماری ساری زمینیں یہ ہم سے چھینیں گے، اور بحریہ ٹاؤن کو اور لائک سٹی والوں کو، گوہر اجاز صاحب کو یہ اونے پونے دیں گے، اور اربوں روپے خربوں روپے یہ خود کمائیں گے۔ آپ ماسٹر پلاننگ کریں جیسے دنیا کے ہر شہر کے اندر ہوتا ہے، دنیا کے اندر بڑے بڑے شہر ماسٹر پلاننگ کریں، اور ہماری زمینوں کے بارے میں ایک قانون بنائیں، جو ایل ڈی اے کا قانون ہے اور جو ڈی ایچ اے کا قانون ہے، اس میں ہم اپنی زمینوں کو جیسے مرضی استعمال کریں۔ اور یہ تو ویسے تو یہ ہے ہی ایگریکلچر لینڈ، اسے ایگریکلچر فارم لینڈ۔ اچھا میاں صاحب، جاتے جاتے ایک سوال کہ میاں محمود الرشید صاحب سینئر وزیر بھی ہیں، وزیر ہاؤسنگ بھی ہیں، آپ کے بڑے بھائی بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا یہ بڑا ایک آئیکونک منصوبہ بھی ہے، اور آپ اسی منصوبے کے خلاف میدان میں نکلے ہوئے ہیں، لگتا ہے آپ کی سوچ بالکل میاں صاحب سے الگ ہے؟ جی بالکل، میاں صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، میرے باپ کی جگہ پہ ہیں، میری سوچ ان سے ہمیشہ علیحدہ رہی ہے۔ میں پاسوا کو لیڈ کرتا رہا ہوں، اور اب بھی یہ کہتا ہوں کہ عمران خان نے اور موجودہ حکومت نے یہ ظلم کیا ہے ہمارے اوپر، اور یہ انڈیا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا قانون ہے، یہ اس کے میں خلاف ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، اور پورے ملک کے اندر یہ کمپین چلے گی کہ یہ قانون ختم کیا جائے۔ تو اس پہ اگر میاں صاحب وہ وزیر ہے تو میرے بڑے بھائی ہیں جناب، ان کی حکومت اگر غلط کام بھی کرے گی تو ہم ان کے بھی خلاف کھڑے ہوں۔ جی بہت شکریہ میاں مصطفیٰ رشید صاحب۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نعرے کے ساتھ ساتھ چلو ٹھیک ہے، ایسٹ انڈیا کون سا قانون ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا نہیں ہے؟ جو پاکستان کا جو سی پی ضابطہ فوجداری ہے 1868 کا ہے،
ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ پاکستان کا جو ضابطہ فوجدار دیوانی ہے وہ بھی 18 کچھ کا ہے, اور اس کے بعد آپ کا انڈین پینل کوڈ ہوتا تھا, اب وہ پاکستان پینل کوڈ ہے وہ بھی اسی حساب. ایک بات تو یہ نعرے وارے کی بات نہیں, ایکوزیشن لا کے حساب سے وہ ٹھیک کہتے ہیں. جھگڑا یہ ہے بنیادی طور پر کہ گور ریاض اور بحریہ ٹاؤن نہیں ہونا چاہیے, ہم ہونے چاہیے. اچھا, ہاں, اصل مسئلہ جھگڑا یہ ہے کہ ہماری زمینیں ہم خود ڈیولپ کو. بات بھی عمران خان وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یا کسی بھی گورنمنٹ کو یہ 4-5 لوگ جو ہے نا, یہ بلڈرز ایسوسیشن والے یا یہ بڑے بڑے جو ہے ٹائکونز, یہ گھیر لیتے ہیں. اب یہ گھیر کے پھر اس کے بعد یہ کام کرتے ہیں, زمین لیتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. اب ملک ریاض نے جو کچھ کراچی کے اندر, اگرچہ اس نے بڑا کام کیا سب کا, لیکن جو زمین جس سطح کی تھی وہ ظاہر بات ہے کیس تو چل رہا ہے, پھر اس پر ڈیمیج کیس چل رہا ہے, لیکن ڈیمیج تو بھی ہے وٹ ایور. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ وہ زمین اگر وہاں پر انویسٹمنٹ ملک ریاض کی نہ ہوتی تو اگلے 100 سال تک ویسے پڑی رہتی, بنجر ہی رہتی, اور آج پورا نیا شہر بن گیا. نیا شہر بن گیا. یہی ہم ان کو روکتے ہیں کہ جس وقت یہ ریکوڈیک کا سروے ہو رہا تھا, میں وہیں پر تھا. یہ ہماری زمین, اب جو سونا ہے, اب سپریم کورٹ نے اس میں فیصلہ دیا ہوا ہے نا افتخار چوہدری صاحب نے, اس کو خراب اسٹیل مل پہ بھی دیا ہوا, اور آج تک اس کا کوئی کٹا نہیں نکلا. اسٹیل مل والا اسٹیل مل پہ دیا تھا. اسٹیل مل میں آپ دیکھیں جو اسٹیل مل اب پاکستان کے پاس ہے, اس طرح کی اسٹیل مل جو ہے تاجکستان ہندوستان میں لوگوں نے وہ بیچ بٹ کے اس کا مرونڈا کھا لیا ہوا. اچھا, میں صحیح کہتا ہوں. وہ کہتے ہیں اتنی بڑی اب اسٹرکچر ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی اسٹیل مل لا چکی ہوئی. یہ توارکی نے جو اسٹیل مل لائی اتنی چھوٹی سی لگائی, اتنی چھوٹی سی لگائی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ آپ انٹروین کرنے کے بادشاہ ہیں, ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں. تھر کول پاؤنڈ میں اس کو کہا جاؤ تم وہ کراؤ, ہم کیا نام تھا ان کا, صبر مبارکمان, انہوں نے بالکل ستیہ ناش کر دیا, پورے پروجیکٹ کا ستیہ ناش کر دیا. جو کام آپ کا نہیں ہے اب نہ کرو. یہ بار انہوں نے چلو فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے سال. عمران خان صاحب نے سیکشن 9 کا جو نوٹیفیکیشن کرایا تھا, یہ ہماری بیوروکریسی نے کروایا تھا. اچھا, کیونکہ یہ پھر ان چکروں میں مل کے پھر کہتے ہیں کہ ایکوائر کرو. ایکوائر آپ نہیں کر سکتے, لیکن آپ اس طرف گئے ہیں اس راوی کے اس علاقے کی طرف, اگر وہاں پر انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو کیا ہے, ایسے ہی پڑا رہے گا, ایسے ہی پڑا رہے گا. پھر دوسری بات یہ کہتے ہیں لیک بنائے, کہاں سے پانی آئے گا, راوی میں پانی کہاں سے آئے گا, بارش کا جمع ہوگا, بارش کا جمع ہوگا. بارش نہ ہوئی تو پھر گندے نالے ہے نا, گندا نالا آئے گا. ٹھیک ہے, ابھی بھی ہے. یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. آج مثلا قاضی فیض صاحب نے ایک بڑا عجیب و غریب فیصلہ کیا. میں سمجھتا ہوں لگتا ہے عدالت کے پاس اور کوئی کام نہیں. ہر آرڈر کے اوپر لکھا ہوتا ہے دی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہیز اپرووڈ. اچھا, وہ کہتے ہیں نہیں اس جگہ نام لکھو. اب فائل کے اندر باقاعدہ اس بندے کے دستخط ہوتے ہیں جس نے اپروول کیا. مطلب شہباز شریف کے پاس فائل گئی ہے, اس کے دستخط ہوں گے, اس پہ لکھا جاتا ہے. ہر جگہ نہیں لکھا جاتا کہ یار شہباز شریف نے تمہیں یہ لگایا, شہباز شریف نے تمہیں یہ لگایا. فائدہ کیا ہوگا؟ او بھائی اتنا دن تم نے کیس سنا, صحیح, وکیلوں نے بحثیں کی, پھر تم نے 8 صفحے کا فیصلہ لکھا, اور 4 مسکینوں کے کیس سن لیتے اللہ کے بندے. 4 غریب تمہارے دروازے پہ آئے ہوئے تھے, روز طریقے لے کے چلے جاتے تھے, تم ان چکروں میں پڑے ہوئے. لاکھ 1.5 لاکھ تم کی پڑنے سے تمہیں کوئی لوگوں کا خیال نہیں آتا. صحیح, یعنی یہ مجھے فیصلہ مجھے سمجھ نہیں آئی. پوری زندگی ہم یہ لکھتے ہیں, انگریز لکھتا ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی. وجہ سے جو ہوتی ہے کہ یار اس کی وجہ سے جو ہوتی ہے کہ سیٹ جو ہوتی ہے نا, سیٹ وہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہوتی. ایک بندہ جو وہاں بیٹھا ہوتا ہے نا, وہ بیسیکلی اس سیٹ کا اختیار کرتا ہے, اس لیے وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کہا جاتا ہے. یہ سمجھتے ہیں نہیں اس نے سودا کیا تھا, اس نے یہ کیا تھا. وہ بھائی اس نے پیسے لے کے اس کو ڈی سی لگایا, یا ڈی سی نے پیسے لے کے اس تحصیلدار لگایا, اس کا نام لکھو جی محمد. اب یہ کیا ہوگا, کمپیٹنٹ اتھارٹی بریکٹ میں وہ لکھا جائے گا. اب ادھر سے آرڈر نکلے گا, اتنے میں وہ ٹرانسفر ہو جائے گا, کمپیٹنٹ اتھارٹی ختم. پھر کیا کریں گے, کوئی قانون تک کا نہیں پتا وہ آرڈر کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں. اچھا, اب ان کو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو خلاف اپیل میں جائیں گے, تو اب اتنا بڑا منصوبہ ہے, نہیں حکومت ہار جائے گی. حکومت ہار جائے گی. دیکھیں حکومت اس لیے ہار جائے گی کہ ایکوزیشن نہیں ہو سکتی. اس مسئلے میں ڈی ایچ اے ہار گئی. اب دیکھیں لوگ نہیں دیتے ڈی ایچ اے کو زمینیں, لڑائی ہوتی ہے باقاعدہ, آپ بندوقیں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تم نہیں لے سکتے. حالانکہ ٹھیک, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہار جائیں گے وہاں پر. اب آپ کو یا تو کہیں کہ ایکوزیشن کریں. جو اتنا پیسہ خرچ ہو چکا ہے, جن کی زمینیں ضبط ہو چکی ہیں, جن کی زمینیں لے چکی ہیں, الاٹمنٹ ختم ہو جاتا ہے نا. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ سیکشن 4 کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, ایک اشتہار لگتا ہے کہ ہم یہ زمینیں لینا چاہتے ہیں, کسی کو کوئی اعتراض ہوتا تھا, اس کے بعد اس کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں.
उससे प्रेफरेंस मार्केट रेट निकाला जाता है। प्रेफरेंस मार्केट रेट का ये है कि एक सबसे कम वाला इंतकाल और एक सबसे ज़्यादा वाला इंतकाल, सही, दोनों का एवरेज निकाल लिया जाता है। अब ये ज़मीनों का अगर ये प्रोजेक्ट ना आता तो ये ज़मीन तो 5,000 रुपये या 10,000 रुपये या 20,000 या 1 लाख रुपये एकड़ थी। सही। अब चूंकि प्रोजेक्ट आ गया, अब सबको पता है कि ये तो 5 अरब रुपए के करीब ज़मीन हो गई। अब ये बेसिकली लालच के किस्से हैं और लालच के किस्से अदालतों में चलता रहेगा। यही तकलीफ से बात, मंसूबा जो है वो कहीं, हाँ, फाइल जो है किसी अलमारी के अंदर जाके बंद हो जाएगी। चलें जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।